الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعبدون ما تنحتون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے جس کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ 10ویں محرم بڑی فضیلت کا حامل دن ہے۔ ویسے تو محرم الحرام کا پورا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن مفسرین اور محدثین کی رائے میں خاص کر عاشوراء کے دن کی فضیلت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس دن میں بہت سارے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن خاص عظمت و فضیلت کا حامل دن ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ 10ویں تاریخ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے عاجز آ چکے، تو اللہ کا حکم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر کے نکلے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نکل پڑا۔ اب سفر کر رہے ہیں، راستے میں دریائے نیل پڑا، اب آگے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، کیا کریں؟ بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے جاتے ہیں تو دشمن ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا کا پانی ہے، ڈوب کر کے مر جائیں گے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھاتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا اور نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو اس پانی پر مارا ہے تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، اور پانی اس طریقے سے کھڑا ہو گیا جیسے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، 12 راستے بنے۔ 12 راستے کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا میں داخل ہو گئے اور ان راستوں سے گزر گئے۔ جب پیچھے سے فرعون آیا
اور اس نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر کے دریا میں داخل ہو گئے. جیسے ہی بیچ میں پہنچا ہے اللہ نے پانی کو حکم دے دیا اور پانی اس طریقے سے مل گیا. فرعون اور اس کا لشکر سارا کا سارا دریائے نیل میں غرق ہو گیا، ختم ہو گیا. تو جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، وہ عاشورہ کا دن تھا. جس دن فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا وہ عاشورہ کا دن تھا. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ایمان والے سوار ہوئے تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری تھی اور ایمان والے کافروں کے مظالم سے نجات پائے تھے، وہ دن بھی عاشورہ کا تھا. اس کے علاوہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات لکھے جو سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن میرے بزرگوں ان واقعات پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کا جو دن ہے 10ویں محرم کا، یہ فضیلت والا دن ہے. تبھی تو اللہ رب العزت نے اتنے سارے انبیاء کرام کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کیا اور اس انعام کے لیے اس دن کو منتخب کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے. اور جب یہ دن آتا ہے تو امت اس طرف نہیں جاتی کہ اس دن میں کیا کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کی خرافات اور بدعات جنم لینے لگتی ہیں اور انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر رسوم و بدعات میں مبتلا ہو کر کے اس دن کو گزار دیتے. کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آتا کہ آخر یہ فضیلت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، تو اس فضیلت والے دن میں اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات امت کے لیے چھوڑی ہیں، صحابہ کرام اس دن کے اندر کیا کام کیا کرتے تھے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ہمارے دلوں میں نہیں آتا، بلکہ جو بدعات شیطان نے امت کے اندر رائج کرا دی ہیں، آدمی اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور اس کو کر کے سمجھتا ہے کہ میں کار خیر کر رہا ہوں. وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن میں امت مبتلا ہے، پہلے ان کو بتاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی اس دن میں کیا تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے ایک کام بتایا تھا کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے امت اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتی ہے. گزشتہ ہفتے یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی. اور غم کا مہینہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی، شادی بیاہ نہیں کیا جاتا، اور کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کوئی خوشی کا پروگرام اس مہینے میں نہیں کرتے. اور شادی بیاہ کرنے کو اس مہینے میں منحوس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نکاح سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا وہ اسی محرم کے مہینے میں ہوا. اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اللہ کے نبی کا نکاح ہوا ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا ہے
تو اس کے بارے میں 3 قول ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے ایک قول کے مطابق اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو اگر اس مہینے کے اندر نکاح کرنا یہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اور اپنی بیٹیوں کا نکاح اس مہینے کے اندر نہ کرتے۔ دوسری چیز، اس مہینے کے اندر جب یہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہنتے۔ کیوں؟ کہ جی یہ غم کا مہینہ ہے اور کالا کپڑا پہننا یہ غم کی علامت ہے۔ میرے بزرگوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس مہینے میں کالا کپڑا اس نیت سے پہننا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ کس نیت سے پہننا؟ کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس نیت سے کالے کپڑے پہننا حرام لکھا ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ جی میں کالے کپڑے پہنتا ہوں تو اس نیت سے نہیں پہنتا کہ یہ غم کا مہینہ، بلکہ میرا تو ایک معمول ہے، تو بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عمل رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ کیوں؟ کالے کپڑے انسان پہنے گا تو لوگ سمجھیں گے شاید محرم کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے، اس لیے کالے کپڑے پہن رہا ہے۔ تو کالے کپڑے پہننے کو اہل سنت والجماعت نے اس مہینے میں منع لکھا ہے۔ اگر غم کا مہینہ سمجھ کر کے پہن رہا تو حرام ہے، بغیر غم کا مہینہ سمجھ کر کے پہن رہا تب بھی منع لکھا ہے کہ نہیں پہننا چاہیے۔ ایسے ہی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، یا ایسے ہی اولاد ہو رہی ہے تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو وہ نظر اور منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بناؤں گا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے اس بچے کے گلے میں ایک تھیلا ڈال دیا جاتا ہے اور سبز رنگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے دروازوں پہ جا کر کے بھیک مانگو۔ اب وہ بچہ سبز رنگ کے کپڑے پہن کر کے لوگوں کے دروازوں پر جاتا ہے، لوگوں کو راستے میں روکتا ہے اور بھیک مانگتا ہے کہ امام حسین کے نام پر کچھ دے دو۔ میرے بھائی، بھیک مانگنا تو انسان کے لیے ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور اپنے بچے کو اس غلط چیز کے اندر ملوث کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانا چاہیے اور اپنے نظریے کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10ویں محرم کو مسجدوں کے اندر یا گھروں میں ماتم حسین کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، اور اس میں واقعات پڑھے جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، لوگ جمع ہیں، واقعات پڑھے جا رہے ہیں اور ان واقعات کو سن کر کے رویا جا رہا ہے، تو نوحہ اور ماتم کی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریہ وزاری کرنا، گریبان چاک کرنا، اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارنا، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اور فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت
اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے تو یاد رکھنا میری شہادت کے اوپر نوحہ اور ماتم نہ کرنا، گریہ و زاری نہ کرنا۔ تو حضرت حسین اپنے گھر والوں کو منع کر رہے ہیں، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس بری لت کے اندر ملوث ہے۔ آج دیکھیں کہ عاشورہ کا دن آتا ہے تو گھروں کے اندر مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، مسجدوں میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، اور شہادت نامے کے نام سے پڑھ کر کے سارے لوگ رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ کہ غم حسین منا رہے ہیں، غم حسین میں رو رہے ہیں۔ کیا اس کا ثبوت کسی روایت سے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام تقریباً 100 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہے۔ کیا اس طرح کے چیزوں کا ثبوت صحابہ کرام کے طرز عمل سے ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا۔ گزشتہ ہفتے یہ بات تھوڑی سی بتائی تھی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم سن 61 ہجری کو شہید کیے گئے تھے، تو اس کے بعد سے لے کر ایک لمبے عرصے تک، یعنی 300 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس عرصے کے اندر اس طرح کی بدعات و خرافات امت کے اندر نہیں تھیں۔ تقریباً 300 – 350 سال کا عرصہ گزرا۔ سب سے پہلے ایرانی نسل اور شیعہ مذہب کے امیر معز الدولہ نے ماتم خوانی کو ایجاد کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معز الدولہ نے بڑی سختی کے ساتھ ماتم حسین کے احکامات کو نافذ کیا تھا، اور اس کے بعد سے دنیا کے اندر اس طرح کی رسومات و بدعات پھیلتی چلی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، بعد میں ان کو ایجاد کیا گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہر جگہ پائی جاتی ہے وہ کیا؟ جیسے ہی 10ویں محرم آتی ہے، اس سے پہلے گھر گھر جا کر کے چندہ ہوتا ہے کہ نظر حسین کے نام پر کچھ چندہ دے دو، شربت بنایا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ نظر اور نیاز صرف اللہ کے نام پر ہوتی ہے، نظر اور نیاز اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ یہ نظر حسین کے نام پر چندہ مانگنا جائز نہیں ہے، اور اس کے اندر چندہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر انسان اس کام کو کار خیر سمجھ رہا ہے تو اپنی جیب سے کرے، دوسروں کے دروازے پہ جا کر بھیک کیوں مانگتا ہے؟ آج لوگ دے رہے ہیں نیاز حسین نظر حسین کے نام پر۔ کیا نظر حسین کے نام پر غیر اللہ کے نام پر ہو سکتی ہے؟ اگر انسان غیر اللہ کے نام پر نظر کر رہا ہے اور اس میں چندہ دے رہا تو چندے کے ساتھ اپنا ایمان بھی دے رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو ہمیں روکنا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک دن پہلے، یعنی 9ویں تاریخ کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا ملا کر کے روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس دن کے روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی نے فضیلتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک تو اس دن کے اندر اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا،
اور صحابہ کرام نے اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے. اللہ کے نبی آئندہ سال آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا تھا تو صحابہ نے اس بات کو ملحوظ رکھا، اور آئندہ سال 10ویں تاریخ محرم کی آئی تو انہوں نے 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا ملا کر کے روزہ رکھا، جیسی سہولت ہو انسان کو. تو روزہ رکھنے کا حکم ہے. ایک دوسرا اور حکم ہے روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 10ویں محرم کا دن آئے تو تم اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرو. عام دن کے اندر اگر دال روٹی بنتی ہے گھر میں تو اس دن سبزی بنا لو، عام دن میں سبزی بنتی ہے تو اس دن گوشت بنا لو. اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں جو شخص اس دن وسعت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس عمل کی برکت سے پورا سال اس کی روزی کے اندر فراخی اور برکت پیدا کر دے گا. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. چاہے یہ روایت کمزور درجے کی ہے، لیکن بعض محدثین نے اس روایت کو قابل قبول مانا ہے اور کہا کہ انسان کو اگر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مل جائے گی تو اللہ رب العزت اس کی برکت اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ چیز کا حکم ہے کہ روزہ رکھنے کا اور اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنے کا. باقی جو چیزیں بعد میں ایجاد ہوئیں ان کا نہ صحابہ کرام سے، نہ اللہ کے نبی سے، نہ قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے، اور اس کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت رکھتے تھے. اس نے اپنی ذہنیت کو چھپانے کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا، اور گریہ وزاری کرنا، ماتم خانی کی مجلسیں منعقد کرنا، کالا لباس پہننا، اور 10 محرم آنے پر عورتوں کا اپنے بالوں کو کھول دینا، زیب و زینت کو ترک کر دینا. ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بنا کر، تعزیہ بنا کر اس کے اوپر نظر و نیاز چڑھانا. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب تعزیہ رکھا جاتا ہے لوگ اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارتے ہیں کہ برکت آ جائے گی، بلاؤں سے محفوظ رہے گا. نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں اور منت مانگ رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا اتعبدون ما تنحتون، جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. آج مسلمان بھی اپنے ہاتھ سے تعزیہ بنا رہا، اس سے منتیں مانگ رہا ہے. ارے وہ تو تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، وہ لکڑی اور کاغذوں سے بنایا ہوا تعزیہ ہے، وہ کیا تمہاری منتیں پوری کرے گا؟ علماء کرام نے اس کو ناجائز لکھا ہے، جو لوگ مان رہے ہیں ان کے علماء نے بھی اس کو غلط لکھا، لیکن امت اس کے اندر ملوث ہو کر کے کرے جا رہی. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے، تو ہم اس مہینے میں وہ کام کریں جو اللہ کے نبی سے، صحابہ سے ثابت ہے، اور جو کام بعد میں ایجاد کیے گئے جو رسوم و بدعات، ہم ان سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.